بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں صفحہ نمبر 18 آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے وضو کا طریقہ عرض کر دیا، آج کچھ وضو کے بارے میں باتیں مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، زیادہ مشہور ہے امام غزالی، اصل نام کیا؟ محمد بن محمد۔ آپ نے تو فرماتے ہیں ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے، عورت ہے مرد ہے، تو جب بھی چہرہ دھونا ہے، بازو اور پاؤں، تو ہر عضو کو دھوتے وقت یہ امید کریں کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اتنی جگہ کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں تو پھر سارے جسم کے اعضاء، پورے جسم کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیا معنی؟ اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ درود پاک بھی ساتھ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وضو کے بعد دعا عربی یاد ہو جائے تو یہ پڑھ لیں، نہیں ہے تو اردو میں کہہ لیں، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، 18 نمبر سلام، بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ پاک رہنے والا بنا دیں، بہت زیادہ پاک۔ تو پاک میں ایک ہوتا ہے ظاہر پاک اور دوسرا ہے باطن پاک۔ اللہ ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ فرمائے، ہمارا باطن بھی۔ اور پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھ لیں۔ تو حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اب اس میں نا انگلی کے لفظ نہیں ہے، تو کسی نے انگلی بھی اٹھا لی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کلمہ شہادت پڑھنا جو ہے نا یہ اتنا ثواب ہے۔ جو اچھی طرح وضو کرے اور کلمہ شہادت پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے، حکم علیہ السلام۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایک یہ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کیا معنی اس کا؟ اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کس کی کرنی؟ صرف اللہ کی کرنی۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یہ عورت ہے تو میں بخشش چاہتی ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یا اللہ مجھے توبہ یہ میری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اچھا، جو بندہ یہ وضو کے بعد پڑھ لے تو کیا لکھا ہے کہ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، جس کے اندر پیک کر کے، پیکنگ کر کے اور سیل بند، مہر ہے نا، سیل بند، تو اسے مہر لگا کے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن اس کو واپس کیا جائے گا، یہ دیکھو یہ تو نے پڑھا تھا۔ تو یہ بھی نا آسان لفظ ہے، یہ کیا رہا ہے کہ کوئی پڑھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اللہ، اللہ بریک پڑھنا، اللہ نہ ہو، اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگلی بات بھی بڑی مختصر ہے کہ وضو کرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، سورہ قدر کیڑی کی بھلا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور کیا ہے کہ ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک مرتبہ پڑھے گا صدیقین میں سے ہے، صدیقین جو خاص اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان میں ہی شامل ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے شہداء میں شمار کیا جائے، شہیدوں جیسا ثواب ملے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ دعا وضو کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں تو صدیقین، شہید، بلکہ نبیوں کے قریب اللہ جگہ عطا فرمائے، تو اس سے بڑا۔ اور ساتھ ہی جو وضو کے بعد
آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لیں. 3 مرتبہ تو آپ نے پڑھنی تھی، تو ایک مرتبہ جب پڑھے نا، پہلی مرتبہ، دوسری یا تیسری، تو ساتھ آسمان کی طرف دیکھ لیں. لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں ساری چھت ہے وہاں پر، تو آسمان کی طرف ہی منہ کرنا نا، چاہے وہ آسمان نظر نہ بھی ہے، چھت ہی ہو، تو پھر بھی آپ نا یہ جو آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگا. تو یہ آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں اس کی عطا فرمائے. رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.